اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم نے انسان کو بڑی عظمت دی ہے اور اس کی فطری ترتیب بھی جو ہے وہ پوری کائنات میں منفرد ہے۔ وجود مادی عطا فرما کر اس سے روح کا تعلق قائم کرنا، مادہ کثیف تر چیز ہے اور روح عالم امر کی شے ہے، لطیف تر شے ہے۔ یہ بجائے خود اللہ کی ایک واحد تخلیق ہے انسان، جس میں یہ کمال قدرت پایا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے مادے میں بھی خصوصیات بھی رکھی ہیں، اس کی احتیاجات بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں، ان کو پورا کرنے کے طریقے اور ذریعے بھی ہیں۔ ضرورت کا ادراک ہونا، یہ پتہ چلنا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، بنیادی طور پر یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس چیز کو کیسے حاصل کیا جائے، کہاں سے ملے گی، کس طریقے سے ملے گی، یہ بڑا لمبا نظام ہے۔ بدن کو احساس ہوتا ہے بھوک کا، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، چیزیں خریدتے ہیں، پھر بناتے، پر ایک لمبا نظام ہے۔ ادراک ہوتا ہے پیاس کا تو پھر پیاس کی ضرورت پوری کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کا احساس ہوتا ہے تو گھر بنتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے اس کی پرورش کا، تربیت کا، اس کی ضرورتوں کا۔ ایک بڑا لمبا نظام اللہ کریم نے ترتیب دیا ہے جو ہر کوئی کرتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے، سارے نظام سے گزرنا اس کی مجبوری ہے۔ اب اس نے انسانی روح بھی انسان کو عطا کر دی، وہ بھی اسی نظام سے گزرتی ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اسے بھی صحت مند ہونا چاہیے، اس کی بھوک کا، پیاس کا مداوع ہونا چاہیے، اس کا لباس ہونا چاہیے، اسے سکون ملنا چاہیے۔ ان چیزوں کا ادراک ہو تو پھر اہتمام کیا جائے۔ اور اگر ادراک ہی نہ ہو تو اہتمام کیا کسی نے کرنا ہے۔ تو مادی بدن کا ادراک تو ہر بندے کو نصیب ہو جاتا ہے،
کیونکہ اس کے پاس مادی زندگی ہے، لیکن جب تک کسی کو نور ایمان نصیب نہ ہو، کبھی اسے کوئی ادراک نصیب ہوتا ہے روح کی ضرورتوں کا یا اس کی بھوک پیاس کا، اس کے کردار کے اخروی نتائج کا، یا اللہ کی رضا کی طلب یا اس کی اتباع اطاعت کی طلب، کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ روح کی حیات ہی نور ایمان ہے۔ اب مردے کو ضرورتوں کا ادراک کیا ہوگا؟ مردے کو خاک بھوک لگے گی یا پیاس لگے گی یا کچھ نہیں ہوگا۔ تو روح میں حیات ہی نور ایمان سے آتی ہے۔ اب حیات کے بعد حواس کامل ہوں تب ادراک ہوتا ہے۔ زندہ تو چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، تو پیاس لگے تو صرف بے قرار ہوتا ہے، بھوک لگے تو بے قرار ہوتا ہے، کوئی تکلیف بیماری ہو تو بے قرار ہوتا ہے، روتا چلاتا ہے۔ اسے نہ ادراک ہے کہ مجھے تکلیف کیا ہے، نہ یہ شعور ہے کہ اس کا مداوع کیا ہے۔ ہاں، جب ہوش سنبھالتا ہے تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے پیاس ہے، بھوک ہے، یہاں درد ہے، یہ چوٹ لگی۔ تو نرا روح کی حیات تو ایمان لانے سے شروع ہوتی ہے، لیکن پھر اسے کچھ ہوش بھی ہونا چاہیے، اس میں اس کے ادراکات جاگنے چاہیے، اسے پتہ چلنا چاہیے ضرورتوں کا، وہ بیان کر سکے۔ تو اس کے لیے ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جب ایمان لایا جائے تو اس کا مطلب ہے اتباع کیا جائے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے جو ایمان لایا اگر اس نے اطاعت نہیں بھی کی تو میں چاہوں تو اسے بخش دوں، وہ تو اس کا کرم ہے۔ لیکن لفظ ایمان جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لائے تو پھر اطاعت کرے۔ یہ اطاعت اور اتباع رسالت ہی ہے جو پھر روح کو شعور اور ادراکات عطا کرتا ہے۔ اب اس نظام کا بظاہر تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ روح ایک عالم امر کی شے ہے اور اس کی ضرورتیں اس کے مطابق ہوں گی۔ بدن ایک مادی وجود ہے، اس کی ضرورتیں مادے سے پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں روحانیت کی غذائیں ہوں گی، روحانی تسکین ہوگی، کوئی روحانی پانی ہوگا، کوئی روحانی دوا ہوگی۔ بالکل دو الگ الگ نظام ہیں، لیکن رب کریم نے انہیں بڑی خوبصورتی سے یکجا کر دیا ہے کہ کسی کو نور ایمان نصیب ہوگا تو اس طرف روح کو حیات مل جائے، توفیق عمل نصیب ہوگی تو روح میں بلوغت آ جائے گی، ادراکات آ جائیں گے، نفع نقصان کا پتہ چل جائے۔ اب انسان نے روزی بھی کمانی ہے، بچے بھی پالنے ہیں، زندگی گزارنی ہے، اور یہ مجبوری ہے ہر فرد کی، وہ مومن ہو یا غیر مومن، اس نے زندگی بسر کرنی ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرنے ہیں، اس کے لیے اخراجات کی، یہ اس کی مجبوری ہے، ایک زندگی کا عمل ہے جس میں سے اسے گزرنا ہے۔ رب کریم نے اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے طفیل یہی عمل جو ہمیں ہر حال کرنا ہے، اس میں راہ مقرر کر دی۔ تمہیں روزی کمانی ہے ضرور کماؤ، لیکن جائز اور حلال طریقے سے کماؤ تو صرف روزی نہیں آئے گی، ساتھ میں روح کو بھی غذا اور حیات ملے۔
یعنی تم کام ایک کرو گے، نتیجے دو آئیں گے۔ اسی طرح جب تم لالچ میں آ کر ناجائز چوری ڈاکے دھوکہ دہی جھوٹ بول کر رشوت لے کر روزی حاصل کرو گے تو اس کا نقصان جہاں تمہیں ہوگا بالآخر بدنامی ہوگی، ہو سکتا ہے مقدمے بنے، ہو سکتا ہے قید ہو جاؤ، رسوائیاں ہوں گی، اسی کا نقصان روح کی حیات کو بھی ہوگا۔ تو اللہ کریم نے اس بہت پیچیدہ کام کو بہت آسان بنا دیا کہ زندگی تو تمہیں گزارنی ہے، لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، دنیا میں رہنا ہے، گرمی سردی بسر کرنی ہے، بچے پالنے ہیں، رزق کمانا ہے۔ تو فرمایا اگر جائز وسائل اختیار کرو، حلال طریقے سے رزق کماؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ، نیک اعمال کرو، ضرورتیں پوری کرنی ہیں وہ کرو، لیکن اس طریقے سے کرو جو طریقہ اور سلیقہ اللہ کا دین عطا کرتا ہے، تو تمہارے دونوں کام بنتے سنورتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں بھی آبرو مندانہ زندگی گزارو گے، آسودہ حال رہو گے، پریشانیوں سے بچ کے رہو گے، اور ساتھ روح کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اب روح کی ایک ضرورت اس ذاتی کردار کے ساتھ اور بھی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا ذاتی کردار ہے یہ ہے اللہ کے دین پر عمل، تعلیمات نبوی پر عمل، ارشادات نبوی کے مطابق عمل جو ہے یہ دین پر عمل ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں صرف تعلیمات نہیں پہنچی، برکات و کیفیات بھی پہنچی ہیں۔ جہاں احکام پہنچے ہیں ان احکام کے ساتھ جو کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ بھی پہنچی ہیں۔ اسی لیے تو حضور کی محفل میں جو ایمان لایا صحابی ہو گیا، اور صحابیت ایک اعلیٰ ترین منصب ہے، مقام ہے، جو بعد از نبوت عظیم تر ہے۔ اسی دین کو صحابہ کرام نے آگے پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی پہنچائیں، آپ کی برکات بھی پہنچائیں، جو بھی ان کی صحبت میں آیا تابعی ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے۔ اسی طرح تبع تابعین کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو اپنے سے پہلوں سے جہاں وہ علم حاصل کریں گے، تعلیمات نبوت حاصل کریں گے، برکات نبوت بھی حاصل کریں گے، آگے بھی پہنچائیں گے، جہاں تعلیمات پہنچائیں گے برکات بھی پہنچائیں گے۔ یہ تعلیمات کا تعلق ظاہری تعلیم و تعلم میل ملاقات سے ہے، ادارے بن گئے، اہل اللہ کی خانقاہیں بن گئیں، مدارس بن گئے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں میں جاؤں، یہاں بیٹھوں، یہاں روز بیان ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث شریف بیان ہوتی ہے، فقہ بیان ہوتی ہے، یا یہاں پڑھائی جاتی ہے، بچے کو داخل کروں یہاں سے پڑھا لوں، یہ تو پتہ چل گیا۔ اب یہ برکات کی خبر کہاں سے آئے؟ اللہ بڑا کریم ہے اور اس نے راہیں آسان کر دیں۔ ارشاد باری ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میری ذات میں جستجو کر مجاہدہ کرتے ہیں، جن کے دل میں ایک یہ بے قراری آ جاتی ہے کہ میرا رب کیسا ہے، اس کی صفات سے میں کیسے آشنا ہو سکتا ہوں،
میرے دل میں بھی اس کی تجلیات آ سکتی ہیں کہ نہیں، میرا اس سے مخلوق ہونے کا، مربوب ہونے کا رشتہ تو یہ تو سب کا ہے، کیا میں کوئی پسندیدگی کا رشتہ بھی یا قبولیت کا رشتہ بھی قائم کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا جب یہ خواہش کسی کے دل میں صدق سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، جہدو، محنت کرتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مرضیات باری سے آشنا کر دے، تو ہم انہیں اپنی راہیں بتا دیتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب طلب صادق پیدا ہوتی ہے تو اللہ کریم ایسے لوگوں کی محفل میں پہنچا دیتے ہیں جو پہلے یہی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں اور جن کے سینے میں برکات نبوت ہوتی ہیں، ان سے رشتہ پیدا کرا دیتے۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اللہ کریم نے آسان کر دی ہیں۔ جس طرح بے شمار دینی مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، لیکن جس کو دین کی طلب پیدا نہیں ہوتی اسے تو کوئی پرواہ نہیں، اس کے شہر میں 50 مدرسے ہوں تو اسے تو خیال بھی نہیں کہ یہاں مدرسے، وہ تو بچوں کے لیے اچھا سکول یا انگریزی طرز کا سکول یا زیادہ فیس والا تو تلاش کرتا پھرے گا، کسی مدرسے کے قریب تو نہیں جاتا، ان کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے۔ مدارس میں بھی وہی جاتے ہیں جنہیں طلب پیدا ہوتی ہے کہ دین کو بھی پڑھا جائے۔ تو اسی طرح اللہ کے بندوں کے پاس بھی وہی پہنچتے ہیں جن کے دل میں یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضیات کو تلاش کیا جائے، وہ کیفیات و برکات حاصل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی۔ تو یہ اللہ کریم کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کجی نہیں ہے، بڑا مضبوط، بڑا ٹھوس نظام ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ مادی زندگی گزارنے کے لیے بھی مالک الملک کی اطاعت کرتا ہے یا بے مہار ہو کر کرتا ہے، تو فرمایا تیرے پاس اختیار ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے کھلے پڑے ہیں، شکر کا، اطاعت کا راستہ اختیار کر یا نافرمانی کا کر، اس کا اختیار تیرے پاس۔ بندے کے پاس صرف یہی اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے کس راہ پہ چلنا ہے، کس طرف کو جانا ہے، ورنہ نہ پیدا ہونے پہ اختیار ہے، نہ مرنے پہ، نہ صحت پہ، نہ بیماری پہ، نہ اپنی شکل بنانے پہ، نہ قد کاٹ بنانے پہ، نہ اپنے روزی رزق لکھنے پہ کوئی اختیار۔ تو جب رب کریم نے دونوں راہوں پہ چلنے کا اختیار دے دیا تو دنیا تو شاید ہمارے سامنے ہم سمجھ لیتے ہیں چوری کرو، برائی کرو، جو کرو، اسباب سامنے، اختیار کر لو، کوئی مشکل نہیں۔ یہ حصول برکات و حصول تعلیمات کے بھی کوئی مدارس نظر آ جاتے ہیں، یہ برکات کہاں سے ملیں؟ اور انسان کا یہ بڑا عذر ہوتا ہے کہ جی ایسے لوگ ملتے ہی نہیں، جہاں جاؤ ٹھگی ملتے ہیں، جہاں جاؤ بے روپیے ملتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان برکات کے انکار اور رد پہ بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ نامرد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں مرد ہوتے ہی نہیں، جس میں خود مردانہ اوصاف نہیں ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ساری دنیا میں کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ تو بعض لوگوں کی بدنصیبی، شاید ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی یا ان تک پہنچی نہیں، تو اس کے خلاف بھی بڑی کتابیں اتنی موٹی لکھی ہیں۔ لیکن یہ ظاہری مدرسوں اور خانقاہوں سے یہ تلاش کرنا آسان ہے۔ اللہ کا ایسا عجیب نظام ہے، اس نے بندے کی قلبی آرزو کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی میں اسے ایسے لوگوں تک پہنچا دوں۔
تو پھر یہ تو اس سے بھی آسان ہو گیا کہ اپنے دل میں تمنا پیدا ہوئی، کوئی نہ کوئی سبب بنتا چلا گیا اور آپ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جن کے پاس برکات نبوت ہوں اور وہاں سے مل سکتی ہوں. تو یہ تو اللہ کریم نے اور بھی آسان کر دیا. اب ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے دل برباد کر چکے ہوتے ہیں. ان میں نہ وہ استعداد ہوتی ہے، نہ وہ تمنا و آرزو پیدا ہوتی ہے، نہ وہ کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے تلاش کا راستہ ہی وہی ہے. جب وہی تمنا و آرزو ہی نہ ہوگی تو پھر تو یہ نعمت ملنے سے رہی. دنیاوی نعمتیں آسان بھی ہیں، مل جاتی ہیں گلی گلی، لیکن وہ بھی تلاش کرنا پڑتی. اور یہ اعلیٰ ترین نعمت ہے کائنات میں، اور اس کو پانے کے لیے اللہ نے صرف خلوص کے ساتھ تمنا کرنا، آرزو کرنا مقرر کر. بڑی سادہ سی چھوٹی سی قیمت پر بہت بڑی نعمت عطا کر دیتا. تو بحیثیت انسان ہمیں خود اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، اپنے ارادوں، اپنی تمناؤں کو انسانی درجہ دینا چاہیے. صرف یہ خواہش کرنا کہ بہت اچھا لذیذ کھانا مل جائے، قیمتی کپڑے مل جائیں، قیمتی گاڑی مل جائے، خوبصورت گھر مل جائے اور دولت کی ریل پہ لو اور عیش کروں، تو یہ تو انسانی معیار نہیں ہے. یہ سوچ تو جانوروں کی طرح ہے. ہر جانور بھی چاہتا ہے کہ بہترین سبز چارہ مل جائے اور آرام سے گزارا کر دوں. یہ تو حیوانی خواہشات ہیں. انسان انسانی لباس غذا تلاش کر لے گا، حیوان اپنی تلاش کر لے گا. تو یہ تو انسان کی فکر انسانی لیول کی ہونی چاہیے. مادی سہولتیں بھی جائز حلال وسائل سے ضرور تلاش کرے اور انہیں انجوائے کرے. اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ کریم نے یہ پابندی ہے کہ دوسروں کا حق نہ چھینے، ناجائز ذرائع سے جمع نہ کرے، حلال اور جائز ذرائع سے کرے. اور پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں صرف بدن نہیں، میں جسم اور روح، جسم و جہاں کا رشتہ ہے. جہان کے تقاضے کیا ہے، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ میرا معیار انسانی کس طرح مکمل ہوگا؟ اگر روح کا خیال اور فکر ہی نہیں ہے تو اگلے دن ہی ہم قرآن کریم بیان کر رہے تھے اس میں کہ چلتے پھرتے مردے ہیں. قرآن کریم تو ایسے لوگوں کو مردہ کہتا ہے جنہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ روح کی بھی ضرورتیں ہیں اور روح کی بھی خواہشات ہیں اور اس کا بھی کیا جائے. تو یہ چلتی پھرتی قبریں بننے سے انسان کا زندہ رہنا بہتر ہے. اللہ کریم مہربانی فرمائے اور ہمارے شعور سے خواہشات کی گرد کو اتار کر حقائق کا منظرنامہ ہمیں عطا کرے اور اس کے مطابق ہم سوچ سکیں، فکر کر سکیں، عمل کر سکیں. اللہ کریم مہربانی فرمائے. انسان جب تک زندہ ہے تب تک وہ اس آزمائش میں رہتا ہے. اس زندگی میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ جہاں وہ بے فکر ہو جائے. ہر لمحہ، ہر آن اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی، اپنے کردار کی نگرانی کرنا پڑتی ہے. اور اللہ کی یاد سے وابستہ رہے، دامن نبوت کی پناہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت خلوص سے کرتا رہے تو اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں.
اور اسے پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارا پریشانی کا معیار بھی بدل گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے نہ ہوں تو پریشانی ہے، بیماری ہو پریشانی ہے، یہ زندگی کے مسائل زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی دولت آ جاتی ہے، کبھی بندے کے پاس کچھ نہیں رہتا، صحت بہت اچھی بھی ہوتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، کبھی قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے۔ یہ زیر و بم زندگی کے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس امیری غریبی، صحت بیماری، جوانی بڑھاپے میں سے گزرتے ہوئے کس کا دامن تھام کے گزرا؟ اصل بات یہ ہے۔ بیماری اللہ کے انبیاء پہ بھی آتی ہے، صحت بھی ملتی ہے۔ کتنے انبیاء ہیں جو شہید کر دیے گئے، ظلماً قتل ہو گئے۔ تو یہ دنیا کے نشیب و فراز سے تو انبیاء سارے بھی گزرے جو اللہ کی مقبول ترین ہستیاں تھیں۔ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، سیراب بھی ہوئے، قید بھی کیے گئے، زیادتیاں بھی کی گئیں، شہید کر دیے گئے، قتل ہو گئے۔ تو یہ زیر و بم گزرتا رہا، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کا نبی جس حال میں بھی تھا وہ اللہ کے ساتھ تھا، معیت باری اسے حاصل تھی۔ انسان کے لیے دیکھا یہ جائے گا کہ یہ دنیا کے نشیب و فراز ہیں، ان میں سے اسے گزرنا ہے، لیکن دامن کس کا تھام کے گزرا؟ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور براہ راست آپ کی ذات بابرکات سے وابستہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک امتیں گزری، لیکن تم بہترین امت ہو۔ یہ اس آخری امت کے بہترین ہونے کا بنیادی سبب اور وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم براہ راست متعلق ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی خوبی اللہ نے عطا کر دی، بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا کہ ہم میں سے ہر ایک کا ہاتھ دامان رسالت پناہی پہ، کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میرے نبی نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ یہ کیوں نہیں کہ ہر امتی کا براہ راست تعلق، عالم ہے تو اسے بتا سکتا ہے، اہل اللہ ہے تو اسے عذاب سکھا سکتا ہے، لیکن ہاتھ تو اس کا دامان نبوت پر ہے۔ اتباع تو ہر بندہ انفرادی طور پر محمد الرسول اللہ کا کر رہا ہے، اور یہی فضیلت ہے اس امت کی۔ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اللہ نے زندگی کے طریقے اسے سکھا دیے، اور ہر آنے والا اپنے پہلوں سے سیکھ لیتا ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اور یہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ جب بھی کوئی ہوش سنبھالتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو وہ دامان رسالت پناہی کو تھام لیتا ہے اور حضور کے پیچھے چلتا ہے۔ اسے کسی باپ دادا، کسی دوسرے اہل وغیرہ کی، کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ ہر امتی ذاتی طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور آپ کی غلامی کرتا ہے، اور آپ کے ارشادات پر عمل کرتا ہے۔ اب یہ کردار کے دامان رسالت کو چھوڑ دے
اور شیطان کی بات مانیں. دو ہی تو ہستیاں ہیں، اس طرف اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذات ہے، دوسری طرف شیطان ہے. آپ کتنے وسیلوں سے پہنچیں، شیطان تک ہی پہنچیں گے. جب حضور کی نافرمانی کریں گے تو دوسرے راستے کا داعی تو شیطان ہے. آپ نے کسی بندے کی بات مانی، اس نے اگلے کی، لیکن آخر وہ بات شیطان تک پہنچی. تو اب اگر کوئی بد نصیب دامان رسالت چھوڑ کر شیطان کا دامن تھامتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ اور بہت برا فیصلہ. اس نے اپنے ساتھ دشمنی کر لی، اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنی عاقبت تباہ کر لی. اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جو صدیوں بعد دنیا میں پیدا ہوا، حضور کے وصال کے صدیوں بعد دنیا میں آیا، آپ کے زمانے کو نہیں دیکھا، آپ کی ذات والا صفات کو نہیں دیکھا، آپ کی محفل میں نہیں پہنچا، لیکن اس کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ دامن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھام لے. تو پھر یہ کیسے عجیب لوگ ہوں گے جو حشر کو اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ میں دامان رسالت ہوگا. یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے قرآن کریم کہتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ ہر چیز کو تباہ کر دے گا، پہاڑ دھواں بن کر اڑیں گے. لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ادراک ہی نہیں ہوگا کہ کہیں قیامت بھی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں دامان رسالت ہوگا. تو میرے بھائی، دنیاوی زندگی پاگل بھی گزار لیتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کھانا کیا ہے، کہاں سے ہے، اور لباس پہننا ہے نہیں پہننا. کوئی نہ کوئی انہیں بھی کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، وہ بھی بھوکے پیاسے نہیں مرتے. دنیا کی زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے. اور بڑے دانشور نے بھی اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھ کے صرف دنیا کی زندگی کی سہولتوں کے لیے عمر ضائع کر دی. تو پاگل میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پاگل اس سے تو اچھا رہا، اس نے تو محنت بھی نہیں کی اور زندگی گزار لی. اور ہم جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے ہیں، ہم تو محنتیں کر کر کے بھی ہم نے دنیا ہی گزاری، تو کیا گزارا. اور کوئی الگ سے چیز اللہ نے نہیں رکھی. فرمایا انہی دنیاوی محنتوں کو میرے دین کے سانچے میں ڈھال لو تو ساتھ آخرت مفت میں انعام میں مل جائے گی. دامان رسالت پناہی مل جائے گا، حضور کے دامن میں جگہ مل جائے گی. تو اللہ کریم نے اسے آسان کر دیا ہے. ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے؟ ہمیں اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ہمیں برکات کا، روح کی ضروریات کا ادراک نہیں ہے. نہ اس طرف ہم نے سوچا، نہ کسی نے ہمیں بتایا. تو ادراک ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے، کیسے بندہ اس طرف بڑھے گا. تو یہ والدین اور اساتذہ کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ جہاں بندے کو دنیاوی ضرورتوں کا شعور دیتے ہیں، وہاں روح اور روح کی ضرورتوں کا اور آخرت کا اور اللہ کی رضا کا شعور بھی دیں. والدین کی ذمہ داری بھی ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بھی ہے. اور بندے کو ادراک ہو تو طلب پیدا ہوتی ہے، اور طلب پیدا ہو تو اللہ اس کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھیں، ایمان والوں کے ساتھ موت دیں اور ایمان والوں کے ساتھ حشر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا.
أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا ومن كانوا بإنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى وسلم برحمتك يا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.